بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ حلال کمائی کے فائدے و برکات۔ انسان زندگی گزارنے کے لیے بہت سی چیزوں کا محتاج ہے۔ سر چھپانے کے لیے گھر کا ضرورت مند ہے تو تن ڈھانکنے کے لیے کپڑے کا محتاج ہے۔ زندہ رہنے کے لیے روٹی بھی ضروری ہے۔ گویا روٹی، کپڑا، مکان انسان کی بنیادی ضرورت ہے۔ جو لوگ اللہ کو نہیں پہچانتے اور اس پر ایمان نہیں رکھتے، وہ اپنے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے حلال و حرام کا خیال نہیں رکھتے، اس لیے وہ سود بھی کھاتے ہیں اور شراب بھی پیتے ہیں، دوسروں کا مال ہڑپ بھی کرتے ہیں اور تجارت میں دھوکے کے قریب سے کام لیتے ہیں۔ لیکن جو لوگ ایمان والے ہیں ان کے لیے ہرگز جائز نہیں ہے کہ وہ اپنی ضروریات کو پورا کرنے میں آزاد نہ اختیار کرے۔ ان کے لیے حلال و پاکیزہ چیزوں کو اختیار کرنا اور حرام و ناجائز کاموں سے بچنا انتہائی ضروری ہے، خاص طور پر اپنی کمائی اور روزی میں۔ اس بات کا خیال رکھنا بہت اہم ہے۔ ہر وقت یہ خیال رکھنا چاہیے کہ اپنے پیٹ میں حلال ہی لقمہ جائے، حرام لقمہ نہ جا سکے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ گوشت جنت میں نہ جا سکے گا جو حرام لقمے سے پلا بڑا ہو۔ اس لیے اسی حدیث پاک میں حلال روزی کی تلاش و جستجو کو فرض بتایا گیا ہے۔ اس حلال روزی کے بے انتہا برکات و فائدے ہیں۔ حلال روزی کی برکت سے دل میں نور پیدا ہوتا ہے اور نیک اعمال کی توفیق ملتی ہے اور دعائیں قبول ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ پاک ہے اور پاک ہی کو قبول فرماتا ہے۔ پھر فرمایا کہ یقیناً حلال کھانے کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کو جو حکم دیا ہے، پاک چیزیں کھاؤ اور نیک کام کرو، وہی حکم مومن کو بھی دیا ہے کہ اے ایمان والو، جو پاک چیزیں ہم نے تم کو دی ہے ان میں سے کھاؤ۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسے شخص کا ذکر کیا جو لمبا سفر کر رہا ہو، اس کے بال بکھرے ہوئے ہو، جسم پر گرد و غبار اڑ رہا ہو اور وہ آسمان کے طرف ہاتھ اٹھائے ہوئے یا رب کہہ کر دعا کر رہا ہو۔ یہ شخص دعا تو کر رہا ہے اور حال یہ ہے کہ اس کا کھانا حرام ہے، پینا حرام ہے، پہننا حرام ہے اور اس کو حرام غذا دی گئی ہے، تو اس حالات میں اس کی دعا کیسے قبول ہوگی؟ مطلب یہ ہے کہ مسافر اور پریشان آدمی کی دعا قبول ہوتی ہے، مگر حرام کھانے پینے کی وجہ سے اس کی دعا رد کر دی جاتی ہے۔ آج بہت سے لوگ دعا قبول نہ ہونے کی شکایت کرتے ہیں۔ ان کو چاہیے کہ پہلے اپنا حال دیکھیں کہ کہیں حرام آمدنی کا استعمال تو نہیں ہو رہا ہے۔ اگر کسی بھی طرح سے حرام آمدنی زندگی میں داخل ہو گئی تو اس کی دعا کی قبولیت روک دی جاتی ہے۔